بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات بھیجیں بسم اللہ کے بعد خالق کائنات اپنے کلام کا آغاز اس طرح سے کرتا ہے کہ عصر خاص کی قسم کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو افراد ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ عالم اسلام کی ایک بزرگ شخصیت نے سورہ عصر کے متعلق فرمایا کہ اگر قرآن کریم کے اندر کوئی اور سورہ نہ نازل ہوتا، صرف تنہا یہی سورہ ہوتا تو یہ سورہ بشریت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ ہدایت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سارے پہلو اس سورے کے اندر جمع ہیں، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے متعلق خالق کائنات نے اس سورے میں ارشاد نہ فرمایا۔ تو آغاز ہو رہا ہے گفتگو کا کہ والعصر، قسم ہے عصر خاص کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ جس میں میں چاہتا ہوں کہ پہلے آج کے بیان میں، آج کی مجلس میں کچھ یہ جو الفاظ ہیں ان کی تشریح ہو جائے، اس کے بعد جب کبھی ان الفاظ کو میں استعمال کروں تو جو آج تعریف بیان کی ہے اسی تعریف کے مطابق آپ کے ذہن میں ان کے معنی آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جا بجا قسمیں کھائی ہیں۔ کہیں کے اوپر کہا والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی کرنوں کی، کہیں پہ کہا والقمر، قسم ہے چاند کی، کبھی کہا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ جھکا۔ اسی طرح سے یہاں کے اوپر اس سورے میں بھی خالق کائنات نے اپنی گفتگو کا جو آغاز کیا ہے وہ قسم کے ذریعے سے آغاز کیا ہے۔ معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے کہ جب ہم کو اپنی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ تو معمولی طور کے اوپر، عام طور کے اوپر ہم انسانوں کے اندر یہ چیز ہے کہ یا تو ہم اس چیز کی قسم کھاتے ہیں کہ جو چیز ہم سے افضل و برتر ہے، یا اس شے کی قسم کھاتے ہیں کہ جو شے ہم کو بہت زیادہ عزیز ہے، جس سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جو ہم کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں سامنے والے کو، مخاطب کو، تو ہم حضرت ابو الفضل العباس کی قسم کھا رہے ہیں، قرآن کریم کی قسم کھا رہے ہیں، خداوند کریم کی قسم کھاتے ہیں، اس کے صفات کی قسم کھا رہے ہیں،
اہل بیت اطہار کی قسم کھا رہے ہیں. یہ وہ ذاتیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے افضل و برتر ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہم اپنی اولاد کی قسم کھاتے ہیں, اپنے والدین کی قسم کھا رہے ہیں, تو یہ وہ قسمیں ہیں کہ جو در حقیقت ہم ان چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو ہم کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اب یہ قسمیں کہ جو خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر جا بجا کھائی ہیں, کہیں پہ کہا والشمس وضحاہا, قسم ہے سورج کی اور اس کی کرنوں کی. کہیں کے اوپر ارشاد ہوتا ہے والقمر, قسم ہے چاند کی. کہیں کے اوپر ارشاد ہوا والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ جھکا. تو یہ قسمیں کون سی قسمیں ہیں؟ کیا یہ وہ شمس اور یہ چاند اور یہ ستارہ خالق کائنات سے افضل و برتر ہیں؟ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بلکہ دائرے کو اگر اور وسیع کیا جائے کہ کسی موحد کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہر موحد اس بات کا قائل ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو خود خالق کائنات نے پیدا کیا ہے. تو خالق کا رتبہ مخلوق کے رتبے سے بلند ہوتا ہے, بالا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خالق کائنات سے افضل نہیں ہیں. تو پھر اس چاند کے اندر, اس ستارے کے اندر اور اس سورج کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی بنیاد پہ خالق کائنات ان کی قسم کھا رہا ہے؟ کون سی خصوصیت کے یہ حامل ہیں کہ یہ اس لائق قرار پا رہے ہیں کہ خالق کائنات اس کی قسم کھائے؟ تو عزیزان گرامی, اگر تفسیر اہل بیت میں تدبر و تفکر کیا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ چاند کسی کی گواہی کے لیے دو حصوں میں تقسیم نہ ہوتا تو قسم کھانے کے لائق نہ ہوتا, اور اگر یہ سورج کسی کے لیے پلٹ کے نہ آتا تو قسم کھانے کے لائق نہ ہوتا, اور اگر یہ ستارہ کسی کے آستانے پہ جھکتا نہ تو قسم کھانے کے لائق نہ ہوتا. صلوات بھیجے محمد وعلیہ. تو اسی طرح سے یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے والعصر, قسم ہے عصر خاص کی. کیونکہ اگر تنہا لفظ عصر ہوتا بغیر الف لام کے تو اس کے معنی یہ ہوتے کوئی بھی زمانہ, کوئی بھی وقت. جس طرح سے ایک کلمہ ہے عربی کا لفظ یوم, یوم کے معنی ہوتے کوئی بھی دن, لیکن اسی یوم کے اوپر اگر آپ الف لام کو داخل کر دیں تو وہاں معنی پیدا ہوں گے الیوم جب کہہ دیں کہ آج کا مخصوص دن. اسی طرح سے لفظ عصر ہے, اگر تنہا یہ کلمہ ہوتا قرآن کے اندر تو اس کے معنی ہوتے کوئی بھی زمانہ, کوئی بھی وقت. لیکن جب عصر نہیں ہے, اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہے, تو اب اس الف لام کے داخل ہونے کے بعد اس کے معنی یہ پیدا ہوئے کہ ایک مخصوص زمانہ, ایک مخصوص وقت. تو اب مفسرین سے دریافت کیا جاتا ہے کہ یہ مخصوص زمانہ کون سا زمانہ ہے, یہ مخصوص وقت کون سا وقت ہے کہ جس کی خالق کائنات قسم کھا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے. وہ کون سا زمانہ ہے؟ تو جب مفسرین سے دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے, کیونکہ یہ انتہائی اہم نماز ہے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کے متعلق خالق کائنات نے قرآن مجید میں خاص طور پہ تاکید کی ہے کہ حافظوا صلاۃ الوسطیٰ, بیچ والی نماز کی پابندی کرو. تو وہ نماز مراد ہے, اسی کی یہاں کے اوپر قسم کھائی گئی ہے. بعض مفسرین آتے ہیں ان کے مقابلے میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں, عصر سے مراد نماز عصر نہیں ہے, بلکہ عصر سے مراد قیامت ہے. عصر قیامت مراد لیا گیا ہے کہ جس دن انسان کی آنکھوں پر سے پردے ہٹ جائیں گے, حقائق واضح ہو جائیں گے, اور انسان کے خلاف خود اس کے ہی اعضاء و جوارح گواہی دیں گے, اور انسان تعجب کے ساتھ سوال کرے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ جواب میں کہیں گے, سب قرآن کی آیات ہیں, کہ اللہ نے ہمارے اندر نطق پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے کے اندر نطق پیدا کرتا ہے. خود انسان کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف بتائیں گے کہ انہی نے کیا 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 ہے. تو وہ
زمانہ یعنی عصر قیامت مراد ہے کہ جو سب سے کامیاب زمانہ ہے، کہ جب انسان کے سامنے حقیقت عیاں ہو جائے گی، کسی بھی اعتبار سے حقیقت میں ابہام اور اجمال نہیں رہے گا۔ لیکن ایک دوسرا گروہ مفسرین کا آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ عصر سے مراد عصر قیامت اور نہ ہی عصر سے مراد نماز عصر، بلکہ عصر سے مراد پیغمبر اسلام کا دور ہے۔ وہ دور انتہائی کامیاب ترین دور تھا کہ جب بشریت کا تعلق آسمان سے قائم تھا، پیغمبر ہمارے درمیان موجود تھے، وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، ہم آسمانی باتوں کو پیغمبر کی زبانی سنتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دور کامیاب ترین دور ہے کہ جس دور میں اسلام ظاہر ہوا، ورنہ اس سے پہلے جہالت کی زندگی ہم گزار رہے تھے۔ ہم دوسروں کے مال کو محترم نہیں سمجھتے تھے، ان کے خون بہانے میں کسی قسم سے ننگوار نہیں محسوس کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہ دور انتہائی کامیاب دور ہے، لہذا خالق کائنات اس کی قسم کھا رہا ہے۔ لیکن آخری جو گروہ ہے مفسرین کا، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ عصر سے مراد عصر قیامت اور نہ ہی عصر سے مراد نماز عصر اور نہ ہی عصر سے مراد عصر پیغمبر اور نہ ہی عصر سے مراد کوئی اور زمانہ، بلکہ عصر سے مراد عصر مہدی ہے، کہ جو انتہائی کامیاب دور ہوگا، کہ جب قرآن کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوگی کہ اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا، دنیا میں صرف اور صرف ایک دین رہے گا، جب عدل و انصاف ہر طرف قائم ہو جائے گا، جب خمس و زکات کا ڈھیر لگا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، لوگوں کو بلایا جائے گا، آؤ اور آ کے لے جاؤ، یہی تو وہ مال ہے کہ جس کی خاطر تم نے آپس میں رشتوں کو قطع کیا، یہی تو وہ مال ہے کہ جس کی خاطر تم نے جھگڑے کیے، یہی تو وہ مال ہے کہ جس سے تم نے اپنے رشتہ داروں سے منہ پھیرا، آؤ اور آؤ آ کے لے جاؤ، تو کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ دور سب سے کامیاب ترین دور ہے کہ جب دنیا میں صرف اور صرف اسلام کی حکومت ہوگی، کوئی اور دین دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اسلام غالب آئے گا۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوگی کہ وَلِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر دین پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ لہٰذا وہ دور سب سے کامیاب ترین دور ہے کہ جس کی خالق کائنات قسم کھا رہا ہے، اور اس قسم کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ میں نے خسر کا ترجمہ خسارہ کیا۔ معمولاً آپ حضرات جب اس کا ترجمہ سنتے ہوں گے تو یہ کیا جاتا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے یا انسان نقصان میں ہے، لیکن یہ لفظ خسر ایک ایسا کلمہ ہے کہ اردو میں کوئی بھی لفظ اس کا بدل نہیں واقع ہو سکتا ہے، مکمل طور کے اوپر لفظ خسر کا کوئی بھی لفظ ترجمہ نہیں کر سکتا۔ یہ اردو زبان کی ایک کوتاہی ہے کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں پوری طرح سے کہ جو اس لفظ کا ترجمہ کریں۔ خسر کے کیا معنی ہیں؟ فرض کریں کہ ایک مرتبہ آپ تجارت کرتے ہیں، تو تجارت میں آپ 1000 روپے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب جو فائدہ ہوا تو 1000 پہ 1500 یا 1200 روپے ملے، تو یہاں کے اوپر آپ کو فائدہ ہوا۔ لیکن یہی فرض کریں کہ جو 1000 روپے لگائیں گے، جس کو اردو میں کہیں گے پونجی، عربی میں کہیں گے راس المال، اور پرشین میں اور فارسی میں کہیں گے کہ اصل سرمایہ، یہ آپ کا اصل سرمایہ ہے، اصل پونجی ہے کہ جس کو آپ تجارت میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 1000 روپے میں سے آپ کو 800 روپے واپس ملتے ہیں، 200 روپے آپ کے ڈوب جاتے ہیں، تو فائدے کا 1 پیسہ بھی نہیں ملا،
برخلاف اس کے کہ آپ کے 800 روپے ضائع ہو گئے، 800 روپے آپ کو ملے، 200 روپے ضائع ہو گئے، تو یہاں کے اوپر لفظ ضرر استعمال کیا جائے گا، لفظ خسارہ نہیں استعمال کیا جائے گا، نقصان استعمال کیا جائے گا۔ نقصان بھی عربی لفظ ہے، ضرر بھی عربی لفظ ہے، لیکن خسارہ نہیں استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 روپے آپ لگاتے ہیں تجارت میں، اور 1000 روپے میں سے ایک پیسہ بھی آپ کو واپس نہ ہو، سارے کا سارا پیسہ جو آپ کی اصل پونجی ہے، سارا سرمایہ آپ کا ضائع ہو جائے، تو وہاں پہ عرب لفظ خسارہ استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی انسان کی ساری پونجی ضائع ہو جائے، وہاں پہ لفظ خسارہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سورہ والعصر کے ذیل میں فخر الدین رازی امام اہل سنت نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ولی خدا کا بازار سے گزر ہو رہا تھا، انہی نے ایک برف فروش کو دیکھا کہ جو چیخ کے آوازیں لگا رہا تھا، ارحموا من یذوب راس مالہ، ارحموا من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس پر کہ جس کا اصل سرمایہ اور اصل پونجی ڈوبی جا رہی ہے، وہ یہ آواز لگا رہا تھا۔ تو اس ولی خدا نے جب اس برف بیچنے والے کی آواز سنی تو کہا سبحان اللہ، کیا سورہ عصر کی بہترین یہ شخص تفسیر کر رہا ہے۔ برف ایک ایسا سرمایہ ہے کہ خواہ انسان چاہے خواہ نہ چاہے یہ سرمایہ تیزی سے گھل رہا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس سرمایے کو کسی دوسرے سرمایے میں تبدیل کر دے جو دیر تک باقی رہے۔ تو اگر کوئی انسان اس سرمایے کو نہیں تبدیل کرتا اور اسی طرح سے چھوڑ دیتا ہے تو یہ سرمایہ گھل جائے گا اور گھل کے ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ انسان کا وجود اور انسان کی زندگی مثل برف کے، خواہ انسان چاہے خواہ نہ چاہے یہ سرمایہ تیزی سے گھل رہا ہے۔ عقل مند وہ انسان ہے کہ جو اس سرمایے کو کسی دوسرے سرمایے سے تبدیل کر دے۔ اگر وہ دوسرے سرمایے سے تبدیل نہیں کرتا ہے تو یہ سرمایہ ضائع ہو جائے گا اور انسان سراسر خسارے میں ہوگا، سراسر نقصان میں ہوگا۔ آپ فرض کریں کہ ہاتھ کے اوپر آپ ایک پانی کا قطرہ رکھیں تو یہ قطرہ کتنی دیر تک باقی رہے گا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، آخر میں کیا ہوگا کہ یہ قطرہ سوکھ جائے گا۔ لیکن اگر یہی قطرہ آپ ایک حوض میں ڈال دیں، ایک تالاب میں ڈال دیں اور ایک سمندر میں ڈال دیں تو اب اس قطرے کی زندگی کب تک کے ہے؟ کہا جب تک کہ حوض کا پانی ہے تب تک کہ یہ قطرہ باقی رہے گا، جب تک کہ یہ سمندر کا پانی ہے تب تک کہ یہ قطرہ باقی رہے گا، جب تک کہ یہ تالاب کا پانی ہے تب تک کہ یہ قطرہ باقی رہے گا۔ انسان کی زندگی مثل قطرے کے ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت نہیں تو یہ مثل قطرے کے ہے۔ ہاں اگر انسان اپنے وجود کو ایمان کی روشنی سے منور کرتا ہے تو یہ قطرہ ایک آب کثیر سے متصل ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ ایمان کی حرارت باقی رہے گی انسان کا وجود باقی رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خسر کے معنی آپ کو واضح ہو گئے ہوں کہ سراسر گھاٹا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے اس قید کے ساتھ کہ اگر انسان اتنی عظیم قسم کھانے کے بعد خالق کائنات اعلان کر رہا ہے کہ سراسر گھاٹے میں ہے سوائے ان افراد کے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان ایک ایسا وجود ہے خالق کائنات
کہ ایک ایسی مخلوق ہے خالق کائنات کی کہ اگر یہ جو صفات کا حامل ہے، کسی اور کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتے، کسی اور مخلوق کے اندر۔ انسان ایک ایسا وجود ہے کہ جو اسماء الہی کا مظہر قرار پا سکتا ہے، صفات الہی کا مظہر قرار پا سکتا ہے۔ اگر یہی انسان اپنے جذبات اور احساسات کو آگے رکھ رہا ہے تو کائنات کا بدترین انسان یہ شمار کیا جائے گا۔ بظاہر لفظ انسان اس کے اوپر صادق آ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسان نہیں ہے۔ اور یہی انسان اگر اپنی عقل کو آگے رکھتا ہے اور اس کے مطابق راستے کو طے کرتا ہے تو یہی انسان کامیاب ترین انسان شمار کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم صرف تھوڑی سی توجہ کریں اور تدبر کریں تو یہ در حقیقت وہ آیت ہے کہ اگر یہ آیت یہیں کے اوپر تمام ہو جائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو دنیا کا ہر انسان اس آیت کی زد میں آ رہا ہے۔ اب وہ چاہے علماء ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے متقی و پرہیزگار انسان ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی لفظ ہے انسان جس پر اطلاق کرتا ہے وہ اس آیت کی زد میں آئے گا۔ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ خالق کائنات آغاز کرتا ہے اپنے کلام کا اگر کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اگر بات یہیں کے اوپر تمام ہو جائے وما ارسلناک، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، لیکن اللہ کے ذریعے سے خالق کائنات پھر استثناء کرتا ہے، الا رحمۃ للعالمین، ہاں بھیجا ہے ہم نے آپ کو، لیکن عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یا انسان اور جن کی خلقت کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تو کہا وما خلقت الجن والانس، اب یہیں پہ بات تمام کر دی جاتی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ میں نے جناتوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، اور نہ ہی انسانوں کو پیدا کیا، لیکن پھر اللہ آتا ہے اور استثناء کرتا ہے کہ اللہ لیعبدون، ہاں پیدا کیا ہے لیکن کس کے لیے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یا جہاں پہ اجر رسالت کا مسئلہ آتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے کہ ہم کو اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، بات یہیں پہ اگر تمام کر دی جاتی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالق کائنات کو اجر رسالت میں اعلان کر رہا ہے پیغمبر کی زبان کے اوپر کہ آپ کو اجر رسالت میں کچھ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر اللہ آتا ہے اور وہاں کے اوپر استثناء کرتا ہے کہ ہاں الا المودۃ القربہ، ہاں چاہیے اجر رسالت، قرابت داروں کی مودت۔ ویسے ہی اس سورہ کے اندر ہے کہ والعصر، قسم ہے عصر خاص کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے۔ تو اگر بات یہاں کے اوپر ختم ہو جاتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ جو بھی انسان ہے وہ گھاٹے میں، وہ خسارے میں، لیکن اللہ کے ذریعے سے خالق کائنات نے استثناء قائم کیا کہ ہاں کچھ افراد ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، جو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ کون ہے وہ افراد؟ پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالحق، اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اب دنیاوی اعتبار سے کوئی انسان چاہے جتنی کامیابی حاصل کر لے، اگر ان چار صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی انسان کے اندر فاقد ہے تو وہ انسان قرآن کے نزدیک کامیاب اور کامران انسان نہیں ہے۔ کامیاب اور کامران انسان وہی ہے کہ جو یہ ایک وقت میں چاروں صفتیں اپنے اندر رکھتا ہو۔ انسان شناسی کے لیے لازم ہے کہ ان مفاہیم کی جانب توجہ کی جائے اور قرآن سے تلاش کیا جائے
کہ قرآن نے اس انسان کی حقیقی تعریف کیا بیان کی ہے. اگر علماء اہل منطق سے دریافت کیا جائے تو وہ یہ کہیں گے کہ انسان حیوان ناطق، انسان اسے کہتے ہیں ایک ایسا جاندار کہ جو سوچ سمجھ کے بولتا ہے. لیکن قرآن ایسے انسان کو انسان نہیں سمجھتا کہ جو عقل رکھتا ہو اور اپنی عقل کو استعمال نہ کرے، جو آنکھیں رکھتا ہو لیکن اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کرے، جو کان رکھتا ہو اور اپنے کانوں کا استعمال نہ کرے. اس کی موت اور حیات خالق کائنات کے نزدیک یکساں ہے، مساوی ہے. حقیقی انسان وہ ہے کہ جو اپنے جوہر وجود سے آگاہ ہو، جو اپنی ذات کو پہچانتا ہو کہ میں کون ہوں. کیونکہ اگر کوئی اپنے وجود سے آگاہ نہیں ہے، اپنے وجود کو نہیں پہچانتا، تو ایسا انسان کائنات کے اندر فساد برپا کرے گا. وہ حرکتیں اس انسان سے سرزد ہوں گی کہ دوسرے انسان اس سے ضرر محسوس کریں گے، پریشان ہوں گے. ہاں، اگر ایک انسان اپنے وجود سے آگاہ ہے، اپنی معرفت رکھتا ہے، پہچانتا ہے اپنے آپ کو، تو اپنے وجود کے مطابق پھر وہ اپنے پروردگار کو بھی پہچانے گا، پھر اس کے فرامین کے اوپر عمل کرے گا، اس مطابق جو ہے اپنی زندگی کو گزارے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص بازار میں جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک قیمتی چیز کو معمولی داموں کے اوپر فروخت کر رہا ہے، کوڑیوں کے بھل میں بیچ رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو وہ نادان ہے یا دیوانہ ہے. تو اگر انسان جو اپنی ذات کا سودا کر رہا ہے، بیچ رہا ہے اپنے ذات کو، اور بہت ہی معمولی قیمت کے اوپر اپنی ذات کا سودا کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ انسان اپنے وجود سے آگاہ نہیں ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا کہ اس کے وجود کی کیا قیمت ہے. تو یا تو یہ نادان ہے یا اس کے اوپر دیوانگی ہے، دیوانہ ہے. یہ کوئی اگر اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف مال و دولت کا جمع کرنا قرار دے لے تو بہت معمولی وجود کی اپنی قیمت لگائی ہے. اگر کسی نے بڑی شخصیتوں سے تعلقات بنانا جو ہے اپنا مطمع نگاہ قرار دے لیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے وجود کی بہت معمولی قیمت لگائی ہے. اگر کسی شخص نے بینک بیلنس کا اکٹھا کر لینا جو ہے اپنا مقصد قرار دے لیا ہے تو اپنے وجود کی معمولی قیمت لگائی ہے. اگر کسی شخص نے گرین کارڈ کو حاصل کر لینا اپنے مقصد کا ہدف اپنے مقصد قرار دے لیا ہے تو بہت ہی معمولی قیمت لگائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ، تمہارے وجود کی معمولی قیمت نہیں ہے. اگر تم سودا کرنا ہی چاہتے ہو تو جنت سے کم کے اوپر معاملہ نہ کرو. لیس لانفسکم ثمن الا الجنۃ فلا تبیعوها الا بها، تمہارے وجود اور تمہاری زندگی کی معمولی قیمت نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو فروخت کرنا چاہتے ہو تو جنت سے کم کے اوپر معاملہ نہ کرو. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی انسان خدائی برنامے کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو خالق کائنات اس انسان کو وہ شرف دیتا ہے کہ یہ انسان بازار تجارت میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنی جان کو فروخت کرتا ہے، اور خالق کائنات بحیثیت خریدار بازار میں اس سے اس کے وجود کو خریدتا ہے. یہ خطابتی جملے نہیں ہیں، حقیقت قرآنی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین سے ان کی جان کو خریدا ہے اور ان کے مال کو خریدا ہے. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں مجھے کہ ایک تجارتی معاملے کے لیے کتنی چیزیں لازم ہیں؟ آپ کہیں گے 4 چیزیں ہیں ضروری ہیں. ایک تو بیچنے والا ہو، اور ایک خریدار ہو،
اور ایک چیز جو بیچی جا رہی ہے وہ موجود ہو، اور ایک چیز کے جو اس کے بدلے میں دی جا رہی ہے قیمت کے طور کے اوپر وہ موجود ہو۔ اب اس آیہ کریمہ کو دیکھیں کہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ مومنین سے خرید رہا ہے ان کی جان کو اور ان کے مال کو۔ تو بیچنے والے کون؟ مومنین۔ خریدار کون؟ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی۔ کیا چیز بیچی جا رہی ہے؟ جان بیچی جا رہی ہے اور مال بیچا جا رہا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو بازار میں لے جا کے فروخت کرے کہ جس کے اوپر وہ حق اختیار نہ رکھتا ہو، ملکیت نہ رکھتا ہو؟ یہ جان کہ جو میں جا رہا ہوں بیچنے کے لیے، مومنین جا رہے ہیں فروخت کرنے کے لیے، کہ یہ جان کیا خود ان کی ہے؟ یہ اس کے مالک ہے کیا؟ یہ مال کہ جو بازار میں فروخت کیا جا رہا ہے خدا کے ہاتھ، تو کیا یہ مال خود مومنین کا ہے؟ یہ جان بھی خالق کائنات نے عطا کی، یہ مال بھی خالق کائنات نے عطا کیا ہے، خود ان کا کچھ نہیں ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں کی حیثیت عبد کی ہے، اور خالق کائنات ان کا سید و آقا ہے۔ عبد کی اگر تعریف فقہ میں دیکھیں تو کیا ہے تعریف؟ کہ العبد وما فی یدہ فلمولاه، عبد اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اس کے آقا اور سردار کا ہے۔ تو یہ جان بھی خود مومنین کی خود کی نہیں، اور یہ مال بھی مومنین کا خود کا نہیں، مال بھی خالق کائنات نے عطا کیا اور جان بھی خالق کائنات نے عطا کی۔ تو جب مال کے اوپر بھی حق ملکیت نہیں رکھتے اور جان پر بھی ملکیت نہیں رکھتے تو کس طرح سے مومنین بازار میں جا کے فروخت کر رہے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، عجب نہیں خداوند کریم جواب دے کہ اگر تم ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہو تو ہم تم کو یہ شرف بخشیں گے کہ یہ جان کے جو ہم نے تم کو عطا کی ہے، یہ مال کے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے، بحیثیت خریدار ہم تمہارے پاس آئیں گے اور تمہاری جان کو ہم تم سے خریدیں گے اور اس مال کو تم سے خریدیں گے اور اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ یہ انسان کو شرف دیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ ہے کسی میں طاقت کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کیا انسان کے پاس ہے مال کہ جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور کے اوپر دے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرو گے۔ ہے کسی انسان میں طاقت کہ اللہ کی مدد کرے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شرف دیا جا رہا ہے انسان کو۔ میں کہوں گا خالق کائنات سے کہ پروردگارا، یہ تو عام مومنین ہیں کہ جب یہ اپنی جان کو فروخت کرے اور مال کو فروخت کریں تو یہ اعلان کرے کہ بے انا لہم الجنہ، ان کو جنت عطا کی جائے گی۔ لیکن ایک ذات وہ بھی ذات ہے کہ جو اپنی جان کو فروخت کرے شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے، تو اب اس کے لیے یہ اعلان نہیں کیا جائے گا کہ اس کو جنت دی جائے گی، کیونکہ جنت بڑی معمولی چیز ہے، بلکہ اس کے لیے اعلان ہی ہوگا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ۔ لوگوں میں سے ایک ہے کہ جو شب ہجرت بستر رسول پہ سو کر اپنی جان کو فروخت کر رہا ہے اور مرضی معبود کا خریدار ہے۔ عزیزان گرامی، وہ ذات کہ جس نے شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے اپنی جان کو فروخت کیا اور اس کے بدلے میں مرضی معبود کو حاصل کیا، جس نے خالق کائنات کے متعلق ارشاد فرمایا
کہ پروردگارا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوں، جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو مستحق عبادت سمجھتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ مخاطب جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، لیکن الفاظ کے ایسے تیور ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ متکلم مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا سنا تو نے، میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا ہوں، کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے وہ تاجر ہوتے ہیں، جہنم کی خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرے وہ غلاموں کی عبادت ہے، بلکہ آزاد انسان وہ ہے کہ جو خدا کو مستحق سمجھے اور اس کے بعد اس کی عبادت کرے۔ یہ درس اہل بیت نے مولا کائنات نے دیا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے یہی چاہا کہ جو لوگ میری مدد کرنا چاہتے ہیں، میری نصرت کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ جنت کی لالچ میں میری نصرت کریں اور نہ جہنم کے خوف سے میری نصرت کریں، بلکہ مجھ کو مستحق کے نصرت سمجھ کر میرے ساتھ دیں۔ اب دیکھیں کہ اصحاب امام حسین کیا دنیا کی خاطر امام کا ساتھ دے رہے تھے؟ تھوڑی سی بھی جو تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں، کہاں دنیا کا تصور تھا، ادھر دنیا کی خاطر تو ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تو ایک احتمال یہ پھر پایا جاتا ہے کہ اس کے معنی یہ کہ آخرت کی خاطر یہ ساتھ دے رہے تھے، کہ اگر حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو قیامت میں کیا جواب دیں گے، اس لیے ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا، شب عاشور جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ میرا ساتھ چھوڑ دو، چلے جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں چاہتا ہوں۔ لیکن دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا اپنی جگہ سے، سوچا کہ شاید شرم ان کو مانے ہو رہی ہے، کہا اچھا دیکھو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، تمہارے ذمے میں اپنا ایک کام بھی کر رہا ہوں، تم میں سے کوئی عباس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے، تم میرے عزیزوں کو بھی میرے ساتھ لے جاؤ، یہ صرف اور صرف میرے سر کے طلبگار ہیں، میرا ساتھ چھوڑ دو۔ دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھ رہا ہے اپنی جگہ سے، تو کیا آخرت کے خوف سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر حسین کا ساتھ نہیں دیا کہ تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو امام چاہتے کہ اس مسئلے کو بھی صاف کر دے، چنانچہ امام نے کیا کہا کہ جاؤ میں تمہارے سروں پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں۔ یعنی کیا مقصد ہے اس جملے کا کہ میں تمہارے سروں پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں؟ یعنی میں بحیثیت الہی نمائندہ، میں بحیثیت امام تمہاری نجات کی ذمہ داری لے رہا ہوں، تم کو آخرت میں کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، میں ذمہ داری لے رہا ہوں، میں تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں تمہارے سروں پر سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، چھوڑ دو میرا ساتھ، جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ کوئی ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ کیا آوازیں آتی ہیں کہ تف ہے ہم پر کہ آپ کے بعد چند روزہ زندگی کو اختیار کریں، تف ہے ہم پر کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، جنگل کے درندے ہمارے بدن کو نوچ کھائیں اگر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ایسے فداکار، ایسے جانثار کہ جو حسین کا ساتھ نہ تو دنیا کی لالچ میں دے رہے تھے، نہ آخرت کے خوف کی بنیاد پہ دے رہے تھے، بلکہ حسین کو مستحق کے نصرت سمجھ کے حسین کا ساتھ دے رہے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب مقام امتحان میں امام نے اپنے ان عزیز اصحاب کو دیکھا اور صحیح پایا، تب ان کو بشارت دی، اس کے بعد لشکر ترتیب دیا، میمنے کا سردار زہیر ابن قین کو بنایا، میسرے کا سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا، لشکر کا علم عباس کے ہاتھ میں دیا۔ لیکن کیا یہ قافلہ، کیا یہ لشکر
ختم ہو گیا، یہ حسینی جہاد کیا ختم ہو گیا عصر عاشور پر؟ نہیں عزیزان گرامی، صرف لشکر کی ترتیب بدلی ہے۔ عصر عاشور کے بعد یہ لشکر خاک کربلا پہ تو سو گیا، لیکن عصر عاشور کے بعد اب حسینی لشکر جو ترتیب پاتا ہے وہ اس طرح سے کہ میمنے کی سردار زینب بنتی ہیں، میسرے کی سردار ام کلثوم بنتی ہیں، اور اب حسینی لشکر کا علم اب سید سجاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے، امام زین العابدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہاں کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کتنا سخت واقعہ ہے، تاریخ انسانیت میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دونوں کردار ملیں گے، ایک طرف انسانیت کے شرف کے اوپر جو افراد فائز ہیں ان کا بھی کردار ملے گا، اور ایک طرف وہ افراد کہ جو انسان کے لباس میں درندے ہیں ان کا بھی کردار ملے گا۔ ہاں ایسا کردار کربلا میں نظر آ رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی، امام زین العابدین کے متعلق ملتا ہے کہ امام کا گزر شام کے بازار سے ہو رہا تھا، اور ایک شخص آگے بڑھتا ہے، مہار ناقہ کو پکڑا اور پکڑ کے کہا اے فرزند حسین فتح کس کی ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے کہ کسی اور سے کیا جاتا تو چیخے مار مار کے رونے لگتا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب سید سجاد جا رہے تھے شام کے بازار میں تو سر جھکا ہوا تھا، لیکن جس وقت سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا تو ایک مرتبہ امام نے اپنے سر کو بلند کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کیا مجھ سے پوچھتا ہے کہ فتح کس کی ہوئی؟ ابھی اذان ہوگی تو تجھ کو پتہ چل جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی۔ ہاں وہ سید سجاد کہ جس کا عالم یہ ہے کہ جب مدینے کی بازاروں سے گزر ہوتا تھا تو قصاب اپنی دکانوں کے اوپر پردے ڈال دیے جاتے تھے۔ اتفاقاً اگر امام کی نگاہ کسی جانور کے اوپر پڑ جاتی تھی کہ جس کو قصاب لے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے تو امام تڑپ کر پوچھتے تھے کہ کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے ہاں فرزند رسول، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیتا ہوں۔ اب جب سید سجاد یہ جملہ سنتے ہیں تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بابا، ارے اس وقت جانور کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جاتا ہے، ہائے افسوس کیا آپ کو وقت ذبح ایک قطرہ آب نہ دیا گیا، یوں ہی تشنا قتل کر دیا۔ لعنۃ اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو اہل بیت اطہار کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق قائم کر۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار و مددگار میں شمار فرما۔ خدایا ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع